جس شخص کو آخرت کا یقین ہو جاتا ہے وہ دنیا سے غافل ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے دنیا کے عوض آخرت خریدتا ہے وہ دونوں سے نفع پاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمر گزر جاتی ہے، لہٰذا عمر کی قدر جاننا چاہیے۔ جس شخص کا مقصد دنیا ہے وہ آخرت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ تمہارا بہترین بھائی وہ ہے جو راہ راست کی طرف تمہاری رہنمائی کرے اور تمہیں خودداری کا سبق دے اور خواہشات نفس کی پیروی سے باز رکھے۔ عقل مندوں کی ہم نشینی اختیار کرو، فائدے میں رہو گے، اور دنیا سے منہ موڑ لو، محفوظ رہو گے۔ اگر اپنی دنیا اور آخرت کی سلامتی چاہتے ہو تو نادان سے دور رہو۔ ہر اس دوست پہ بھروسہ کرو جو مشکلات میں تمہارے کام آئے۔ اپنے دوست سے اظہار محبت کرو تاکہ وہ بھی تم سے زیادہ محبت کرے۔ اس کی عزت کرو تاکہ وہ بھی تمہاری عزت کرے۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے کہ جس کے لیے تمہیں تکلف کرنا پڑتا ہے۔ پست لوگوں کی رفاقت سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ جاہل کی ہمراہی سب سے بڑی بلا ہے۔ برے دوست سے مرد کے لیے تنہائی اچھی ہے۔ بھائی کی موت سے پر کٹ جاتے ہیں اور ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں کہ بھائی بازو ہوتا ہے۔ اپنے دوست کو اپنی دوستی سے بالکل خارج نہ کرو، بلکہ اس کے لیے اتنا نرم گوشہ رہنے دو کہ جس پر اعتماد کر کے وہ دوبارہ تمہارے پاس آ جائے۔ تمہارے لیے اس شخص سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے جو تمہیں غافل کرتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے۔ دور اندیش وہ ہے جو بہترین دوست کا انتخاب کرتا ہے، کیونکہ انسان کو اس کے دوست کے ذریعے پرکھا جاتا ہے۔ دوست در حقیقت ایک روح ہے۔ جو تمہیں اہمیت دیتا ہے وہی تمہارا دوست ہے۔ بیوقوف کی ہم نشینی میں کوئی مزہ نہیں کہ اس کا چال چلن بیہودہ ہوتا ہے۔ برے لوگوں کے ساتھ رہنے والے بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ پرہیزگار اور دیندار کی صحبت اختیار کرو تاکہ محفوظ ہو جاؤ اور اس سے صحیح راستہ معلوم کرو اور فائدہ اٹھاؤ۔ اس شخص کی صحبت ہرگز اختیار نہ کرو جس کے پاس عقل نہ ہو۔ کمینی کی صحبت میں زیادہ نہ رہو، کیونکہ اگر تمہارے پاس نعمت ہوگی تو وہ تم سے حسد کرے گا، اور اگر تم پر کوئی مصیبت پڑے گی جو تمہیں لعنت ملامت کرے گا یا ساتھ چھوڑ دے گا۔ دنیا داروں سے زیادہ دوستی نہ بڑھاؤ، کیونکہ اگر تم ان کے کام نہ آ سکو گے تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ ان کی مثال آگ کی سی ہے کہ زیادہ ہوتی ہے تو جلا دیتی ہے اور کم ہوتی ہے تو نفع بخش ہوتی ہے۔ جو بھی عقل مندوں کی صحبت میں رہتا ہے محترم ہو جاتا ہے۔ جاہل کی ہم نشینی سے ایسے ہی ڈرو جیسے کہ عقل مند کی ہم نشینی سے آرام میں ہو۔ خبردار، احمق کو دوست نہ بنانا کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے چکر میں نقصان پہنچا دے گا۔ جس کی ہمت پست ہوتی ہے اس کی صحبت اختیار نہ کرو۔ جاہلوں سے تعلقات بے عقل ہونے کی دلیل ہے۔ اس شخص کی کوئی زندگی نہیں جو دوستوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ جو اپنے دوست کی لغزشوں کو برداشت نہ کرے گا وہ تنہا مر جائے گا، سب اسے چھوڑ دیں گے۔ برا انتخاب برے لوگوں کی ہم نشینی ہے۔ ادب بہترین خصلت ہے۔ اچھا ادب نسب کی برائی کو چھپا لیتا ہے۔ جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس عقل نہیں۔ وہ شخص سردار نہیں بن سکتا جو ادب سے خالی اور کھیل کا دل دادا ہوتا ہے۔ کم خوری بہت سی بیماریوں کو بدن کے پاس نہیں آنے دیتی۔ زیادہ کھانا اور زیادہ سونا نفس کو برباد کر دیتا ہے، اور دونوں مضر ہیں۔ جس نے اپنی خوراک کم کر لی اس کی فکر سنور گئی۔ جو کم کھانے پہ اکتفا کرتا ہے اس کی صحت محکم اور اس کی فکر شائستہ ہو جاتی ہے۔ جس کی خوراک بڑھ جاتی ہے اس کی صحت و تندرستی گھٹ جاتی ہے۔ بدترین کام وہ ہے جس میں زیادہ شک ہو۔ نیکی کا حکم دینا مخلوق کا بلند ترین عمل ہے۔
جس نے امید بڑھا لی اس نے اپنا عمل برباد کر دیا۔ جس نے اپنے امام کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اپنے رب کی اطاعت کی۔ بہترین ایمانداری عہد پورا کرنا ہے۔ جب تمہارے سپرد کوئی امانت کی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو۔ جس نے امانت داری کو معمولی سمجھا وہ خیانت میں مبتلا ہوا۔ بہترین ایمانداری عہد و پیما کو پورا کرنا ہے۔ جس نے امانت کے مطابق عمل کیا اس نے اپنی دیانت داری کو کامل کر لیا۔ اگر تم خدا پر ایمان لا چکے تو تمہارے لوٹنے کی جگہ محفوظ ہو جائے گی۔ ایمان نجات ہے۔ آواز بلند نہ کرنا، نظریں جھکائے رکھنا اور میانہ طریقے سے چلنا ایمان کی بہترین نشانی ہے۔ ایمان کا بلند ترین مرتبہ یقین ہے۔ تلاوت قرآن ایمان کو بارآور کرتی ہے۔ جو ایماندار نہیں وہ امانت دار نہیں ہے۔ ایمان سے بڑا کوئی شرف نہیں۔ ایمان لاؤ تاکہ عذاب خدا سے محفوظ رہو۔ مومن نہایت سچا اور بڑا احسان کرنے والا ہے۔ مومن ہمیشہ گناہ سے بچتا ہے، بلا سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کو امیدوار رہتا ہے۔ مومن وہ ہے جو لوگوں کی اذیتوں کو برداشت کرتا ہے اور ان میں سے کسی کو اذیت نہیں دیتا۔ بے شک مومنین مہربان ہیں۔ جو ایمان لایا وہ خدا کے عذاب سے امان میں رہا۔ جو ایمان لاتا ہے اس کے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس سے پناہ مانگتا ہے۔ جس نے اپنے ایمان کو خالص کر لیا وہ ہدایت پا گیا۔ بے شک مومنین نیکوکار ہیں۔ اللہ سے مانوس ہونے کا نتیجہ لوگوں سے علیحدہ رہنا ہے۔ جو لوگوں سے دور رہتا ہے وہ اللہ سبحانہ سے مانوس ہو جاتا ہے۔ غور کرنے والا منزل تک پہنچ گیا ہے یا عنقریب پہنچ جائے گا۔ خود کو قوی کرنا اور عجز کو قبول نہ کرنا دور اندیشی ہے۔ کنجوسی سے بچو کہ یہ پستی اور بدنامی کا باعث ہوتی ہے۔ کنجوسی کنجوس کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ کنجوسی سے بدنامی ہوتی ہے۔ کنجوسی بدترین خصلت ہے۔ کنجوسی سے بڑی کوئی گالی نہیں ہے۔ کنجوسی کے ساتھ کوئی مردانگی نہیں ہے۔ کنجوسی سے بدتر کوئی خصلت نہیں ہے۔ بخیل کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے مال میں بخل کرتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی میں شکر ہے۔ جو احسان کرتا ہے اس کی شہرت ہو جاتی ہے۔ بہترین انسان یتیموں کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ سب سے تیز انسان وہ ہے جس نے اپنے عیوب کو دیکھ لیا ہے۔ غور و فکر کرنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ جو صاحب فکر نہیں وہ بصیرت سے خالی ہے۔ صبح کو جلد اٹھا کرو کیونکہ سحر خیزی میں برکت ہے، اور اپنے کاموں میں مشورہ کیا کرو کہ مشورہ کرنے میں کامیابی ہے۔ بدترین وطن وہ ہے جس میں اہل وطن کا تحفظ نہ ہو۔ جو شخص غور و فکر نہیں کرتا وہ منہ کے بل گرتا ہے۔ جو شخص خدا کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے خدا اسے اس سے بہترین جزا دیتا ہے۔ توبہ رحمت کو جذب کرتی ہے۔ توبہ سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ توبہ سے گناہ چھپ جاتے ہیں۔ جو توبہ کر لیتا ہے وہ در حقیقت خدا کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ بزدلی سے بچو کہ یہ عیب اور نقص ہے۔ تمہارے لیے کوشش کرنا ضروری ہے خواہ قسمت ساتھ نہ دے۔ جو جدوجہد کرتا ہے وہ یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس کے تجربے زیادہ ہوتے ہیں وہ کم فریب کھاتا ہے۔ جس کے تجربے کم ہوتے ہیں وہ فریب کھاتا ہے۔ مرد کا جمال اس کی بردباری ہے۔ مرد کا جمال اس کا وقار ہے۔ جنت پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ جنت کی قیمت صالح عمل ہے۔ جنت تمنا سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ جنت کے علاوہ ہر نعمت چھوٹی ہے۔
وہ شخص جنت تک پہنچ گیا جس نے حرام چیزوں سے پرہیز کیا۔ سختی میں سخاوت کرنا بڑی ثقافت ہے۔ بخشش و کرم بڑے لوگوں کا شیوا ہے۔ جو سخاوت کرتا ہے وہ احسان کرتا ہے۔ بھوکا رہنا لوگوں کے سامنے عاجزی کرنے سے بہتر ہے۔ نادانی اور کنجوسی بدی ہے اور نقصان دہ ہے۔ جہالت بدترین بیماری ہے۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ جہالت کی وجہ سے لغزش ہو جاتی ہے۔ جہالت نقصان کا سبب ہوتی ہے۔ جہالت ہر برائی اور شر کی جڑ ہے۔ جہالت بدترین بیماری ہے۔ جہالت ہر چیز کی تباہی کا سبب ہے۔ جہالت زندوں کو مارنے والی اور بدبختیوں کو دوام بخشنے والی ہے۔ آدمی کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے عیب کو نہ جانتا ہو۔ جہالت کی انتہا لوگوں سے دشمنی کرنی ہے۔ جس شخص نے اپنے علم کے ذریعے اپنی جہالت سے جنگ کی اسے بابرکت حصہ مل گیا۔ جاہل ایسا پتھر ہے کہ جس سے پانی نہیں نکلتا ہے، اور ایسا درخت ہے کہ جس کی لکڑی سرسبز نہیں ہوتی، اور ایسی زمین ہے کہ جس پر سبزہ نہیں لہراتا ہے۔ جاہل زندوں کے درمیان مردہ ہے۔ جاہل وہ ہے جو اپنی قدر نہ جانتا ہو۔ جاہل برے کام سے باز نہیں آتا۔ جاہل بدی سے باز نہیں آتا۔ جاہل اپنے ہی جیسے کی طرف مائل ہوتا ہے یا اپنے ہی جیسے سے محبت کرتا ہے۔ جاہل وہ ہے جو اپنے کام سے ناواقف ہو۔ جاہل وہ ہے جو اپنی خواہش کے فریب میں آ جائے۔ جاہل کی ثروت اس کے مال و امیدیں ہیں۔ بڑے جاہل کی پیروی خود جہالت کی دلیل ہے۔ جو جاہل ہوتا ہے وہ کم عبرت لیتا ہے۔ جاہل کے لیے ہر حال میں گھاٹا ہے۔ جو جاہل ہوتا ہے اس سے زیادہ لغزش ہوتی ہے۔ بہت سی جنگیں صلح سے زیادہ مفید ہوتی ہیں۔ جو حرص کرتا ہے وہ بدبخت ہو جاتا ہے اور رنج اٹھاتا ہے۔ دور اندیش بیدار ہے اور غافل غنودگی میں ہے۔ دور اندیش وہ ہے جو فضول خرچی نہیں کرتا اور اعتدال سے آگے نہیں بڑھتا۔ حسد دو عذابوں میں سے ایک ہے۔ حسد دو پسترین صفتوں میں سے ہے۔ حسد ایک لا علاج مرض ہے۔ حسد سے بچو کہ یہ نفس کو عیبدار بناتا ہے۔ حسد بدترین مرض ہے۔ حسد بدن کو لاغر کرتا ہے۔ حسد ایک مرض ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ حسد کا ثمر دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے۔ حسد دل کی بیماری کا سبب ہے۔ حسد پستی کا اسلحہ ہے۔ حاسد ہمیشہ بیمار اور کنجوس ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ حاسد ہمیشہ مریض رہتا ہے۔ حاسد کا کوئی دوست نہیں ہوتا کیونکہ اس کی حسد والی خصلت دوستی کو ختم کر دیتی ہے۔ ہر نیکی کی جزا ہے۔ احسان کر کے آگے بڑھو۔ بہترین ایمان احسان ہے۔ اعلیٰ ترین بخشش و عطا احسان نہ جتانا ہے۔ وہ شخص احسان کا زیادہ مستحق ہے جس پر خدا کی نعمتیں زیادہ ہوں۔ احسان سرداری ہے۔ احسان محبت کا سبب ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا خزانہ ہے۔ جب تمہارے ساتھ احسان کیا جائے تو اسے یاد رکھو۔ کسی پر بھی احسان کرو تو اسے فراموش کر دو۔ ایمان کی معراج لوگوں پر احسان کرنا ہے۔ احسان محبت کا سبب ہے۔ پے در پہ احسان کرنا شریفوں کا شیوا ہے۔ احسان کرنا انسان کے فضائل میں سے ہے۔ احسان کرنے سے فضائل ملتے ہیں۔ جو شخص اپنی نیکی کو دوست رکھتا ہے اسے مال خرچ کرنا چاہیے۔
زیادہ بخشش و سخاوت کرنا بڑا پن یا ذہانت کی دلیل ہے۔ حق بہترین راستہ ہے